بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قلم کا مقابلہ قلم سے کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کے مقابلے میں کوئی تلوار اٹھائے تو اپنا دفاع تلوار سے ہی کیا جاتا ہے۔ ہم نے صحابہ کی زندگی کو پڑھا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے مقابلے میں مذمتی اشعار کہا کرتے تھے، لیکن جب کفر نے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں حائل کرنا شروع کی، جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں شروع کی، تو پھر صحابہ نے تلواریں اٹھائی ہیں کفر سے مقابلے کے لیے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم نے مفاہمت کا جو راستہ اختیار کیا ہے، ہم نے جو مذاکرات کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ بہت غلط جگہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ دراصل ہم بزدل ہو چکے ہیں، حقیقت تو یہی ہے کہ ہم انتہا کے بزدل ہو چکے ہیں۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم پھر بھی مذمتی بیان جاری کر دیتے ہیں، یا ہم پھر مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، تعویل یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم سختی کریں گے تو لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میرے جھوٹ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے؟ آپ جب کرپشن کرتے ہیں، آپ کو تب خیال کیوں نہیں آتا کہ آپ کے کرپشن سے لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے؟ آپ جب کسی ناحق کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو خیال کیوں نہیں آتا کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے؟ جب آپ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی روسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میرے اس رویے سے لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے؟ لیکن بات جب جہاد کی آتی ہے، اسلامی نظام کی بات آتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آتی ہے، تو آپ کو یہ خیال اچانک سے کیوں آ جاتا ہے کہ اگر میں سختی کروں گا تو لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو اپنی سرحدیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے زیادہ محبوب ہیں؟ کہ آپ کی سرحدوں کو اگر کوئی پار کرتا ہے غلطی سے بھی، تو آپ اس کو معاف نہیں کرتے، آپ اس سے مذاکرات تک نہیں کرتے، آپ اس کو مار دیتے ہیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ایک شخص کیچڑ اچالتا ہے اور آپ صرف مذمتی بیان جاری کر دیتے ہیں، تو یہ کہہ دیں کہ آپ بزدل ہیں۔ دیکھیں، حکمت اور بزدلی کی اس لکیر میں ہم بہت سے ممالک کو چکے ہیں۔ جو مسلم اکثریت علاقے تھے، وہ اب مسلم اقلیتوں میں بدل چکے ہیں۔ تو خدا را جتنی بغیرتی دکھانی تھی وہ ہم دکھا چکے ہیں، اب اس سے ذرا نکلو، اپنی کوئی ہوئی غیرت کو واپس لے کے آؤ۔ دیکھو، ہمیں پھر جینے کا ہی حق نہیں ہے۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے والے نہیں بنتے تو ہمیں جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ طاہر کے 1000 ٹکڑے ہو، پھر ہر ٹکڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے۔ ذرا سا پڑھیں، اس موضوع کو پڑھیں، یہ کافی نازک مسئلہ ہے۔ اس میں اگر پوری دنیا متنفر ہوتی ہے اسلام سے، ہو جائے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ایک حرف نہ آئے۔ اللہ حافظ۔